ویلکم بیک ٹو نیا پاکستان۔ ایک اہم ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ایک اہم پیش رفت کی بات کر رہے ہیں، اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب اور سابق سفارتکار عبدالباسط صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ عبدالباسط صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے بات کی، ایک عالمی جریدے نے بھی یہ کہا ہے کہ جیسے ہم نے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یعنی اب یہ یو اے ای کا تسلیم کر لینا یہی بات نہیں رکے گی، ون بائی ون سارے جو ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً اس طرح کا اعلان سامنے آئے گا اسلامی ممالک کی طرف سے، یا ایسا نہیں ہونے جا رہا ابھی؟ دیکھیے، جہاں تک اسلامی دنیا کا تعلق ہے، اگر آپ گلف کونسل کو ہی لے لیجئے تو بحرین اور عمان تو پہلے ہی تسلیم کرتے رہے ہیں اسرائیل کو، گو کے سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ میرا اپنا ذاتی جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو یو اے ای نے اقدام اٹھایا ہے، یہ سعودی عرب کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یو اے ای اپنے طور پہ کوئی ایسا اقدام اسرائیل کے ویزا بھی لے اور سعودی عرب کو کانفیڈنس میں نہ لیا ہو۔ Question doesn't arise in my view۔ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ کتنی فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ گولان ہائٹس بھی انہوں نے انیکس کر لی، جو کیپٹل ہے وہ بھی بیت المقدس اس طرف شفٹ ہو گیا یروشلم میں، اور ابھی انیکسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں ویسٹ بینک کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں تک دیکھیے فلسطین کا تعلق ہے، یہ صرف ایک سیاسی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہمارا ایک مذہبی ایشو بھی ہے، جس طرح عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بیت المقدس دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اس طرح اس کی اہمیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی لیے جو عربوں کی پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے فلسطین کے اوپر، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہمارے چونکہ کشمیر پہ ہمیں سپورٹ نہیں ملی، تو عربوں نے چونکہ اب ہمیں فلسطین اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا لینے چاہیے۔ مجھے اس نقطۂ نظر سے بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، بیت المقدس کا تعلق ہے، مسجد اقصی کا تعلق ہے، پاکستانیوں کو بحیثیت مسلمان چاہے فلسطین کا ایشو ہو کہ نہ ہو، ہمیں بہرحال اس سے ایک لگاؤ ہے، ایک دینی روحانی ہمارا لگاؤ اس جگہ سے ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یقیناً سعودی عرب بھی دیکھیے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہوتا ہے، جس سے 1979 میں ایکارڈ ہوا، ایجپٹ نے تسلیم کر لیا، پھر 1994 میں جارڈن نے تسلیم کر لیا، اب آج 2020 میں یو اے ای نے تسلیم کر لیا۔ تو ممکن ہے کہ اگلے 20 سال کے یا 15 سال کے بعد ہم سعودی عرب کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی تسلیم کر لے۔ لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فی الحال کوئی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنی پوزیشن ری آئٹریٹ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق حق خود ارادیت کی حد تک ضرور کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیونکہ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اسرائیل کے ساتھ خواہ خواہ کی جنگ لے کر۔ بھئی خواہ خواہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اصولوں کی، ہم نے دیکھیے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ہم نے شاید ایک خواہش تھی کہ بھارت کے ساتھ ہماری مذاکرات ہوں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ مذاکرات نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرتے کرتے مزید بگاڑ دیا ہے۔ تو اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے تو حالات کچھ بڑے اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ جی امجد صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ آپ کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو اب یہ معاملہ درپیش ہوگا، پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا آنے والے وقت میں کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال ہونے چاہیے، کیا اب بھی آپ کا یہی موقف ہے؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہونے چاہیے، میں نے یہی ہمیشہ کہا کہ ایک نیشنل کنسنسس اس پہ ہونا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفادات ہیں آپ کے، وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ جیسے آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نئے بلاک بن رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ الائنسز نئے سرے سے بھی بن رہی ہیں خطے میں، چائنا ابھر رہا ہے، وقت کی ضروریات آپ کی اس طرح بدل رہی ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اور ہمیشہ کے لیے ایک چیز کو ڈسکارڈ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں اپنے قومی مفادات کے لیے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے، اور ریویو کرنے میں ہمارا پرنسپل یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے، جیسے ابھی باسط صاحب بات کر رہے تھے، یہ ایک مذہبی ایشو بھی ہمارا ہے، وہاں پہ ہمارا جو قبلہ اول ہے ہمارا وہاں پہ موجود ہے، تو اس وجہ سے ہمارا ایک لگاؤ بھی موجود ہے۔ لیکن
ये वो सारी चीजें जिनके हम ये अफोर्ड नहीं हम करते कि इन चीजों की बुनियाद पे हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि हमारे अपने मुल्क में अफरा तफरी मच जाए। सॉरी टू कट यू, आप ये बताइएगा कि अगर रिव्यू करके हम ये देखें कि पाकिस्तान के मफाद में ये है, तिजारती मफाद हो या सिफारती मफाद हो, तो हमें ये फैसला कर लेना चाहिए, इसका मतलब है इसमें कोई हार नहीं होनी चाहिए। एक चीज इसमें ध्यान में रखिए जो मैंने कंडीशन की, मैंने कहा मुफाद अगर हो भी तो कौमी इत्तफाक राय इस पे बड़ा जरूरी है, वरना ये आपके अपने मुल्क में इंतशार पैदा कर देगी ये चीज। अच्छा, यानी ये इवॉल्विंग सिचुएशन होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं जो स्टेटेड मौक़िफ़ हमारा है ओवर द इयर्स कि हम तस्लीम नहीं करते हैं गासिबाना कब्जे को और इसराइल जुल्म ढा रहा है उसको हम नहीं मानते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें लिवरेज होना चाहिए, इसमें लचक होनी चाहिए और इवॉल्विंग सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें फैसले करने चाहिए। बिल्कुल, आप रिव्यू करते रहें लेकिन हो कौमी इत्तफाक राय। अगर ये कौमी इत्तफाक राय नहीं होगा तो ये ऐसा सेंसिटिव इशू है कि आपके अपने मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी, इससे इंतशार पैदा होगा। सो ये फैसले जितने भी इस किस्म के मामलात में हैं जहां आपका मजहब इन्वॉल्व है, जहां इमोशंस इन्वॉल्व है, जिस तरह कश्मीर में भी है। कश्मीर में मजहब नहीं लेकिन हमारा एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि वो मुसलमान आबादी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और यही असूल था तक़सीम हिंद का। बदलती सिचुएशन को देखते हुए हमें फैसले करने चाहिए। भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह, देखिए कोई फॉरेन पॉलिसी जो है ना सफिया, इसमें तब्दीलियां आए दिन नहीं आती। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जब नए इशू सामने आते हैं, हालात तब्दील होते हैं, तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ता है, रिविजन भी करना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, कुछ इशूज ऐसे होते हैं जिन पे असूली मौक़िफ़ होता है, उसमें हालात व वाक़यात को मद्देनजर रख के फैसले नहीं होते, वो असूली मौक़िफ़ है जो आपका हमेशा रहता है। बहुत शुक्रिया। साबिक़ सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ हैं। नया पाकिस्तान में एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।